الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے مشرک فضول سوال کرتے رہتے تھے، بلا وجہ غیر ضروری سوال. اصلاح کی غرض سے سوال کرنا صحیح ہے، لیکن مکے کے مشرک اس لیے سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سوال کا جواب نہ آئے. جب اللہ کے محبوب کو ہمارے سوال کا جواب نہیں آئے گا تو ہم پر کیا کریں گے؟ شور مچائیں گے، روڑا پائیں گے، مذاق کریں گے، اللہ کے محبوب کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اللہ کے محبوب کو ناکام کرنے والے خود ہی ناکام ہو گئے، اللہ کے محبوب کو ختم کرنے والے خود ہی ختم ہو گئے، مٹانے والے خود ہی مٹ گئے. کہتے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ کے محبوب قرآن جو اللہ پاک نے عطا فرمایا یہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی کیا ہے؟ موجود ہے. قیامت تک قرآن بھی محفوظ رہے گا، اللہ کے نبی کا فرمان بھی محفوظ رہے گا. مکہ کے مشرکوں نے نہ قرآن کو قبول کیا، نہ نبی آخر الزمان کو قبول کیا، نہ مسلمان. بابا جی بیٹھ جاؤ، چھڈو ہوں یہ ہو رہا ہے، منع کر دو. بیٹھ جاؤ بابا جی، بیٹھ جاؤ. بس مکہ کے مشرکوں نے نہ قرآن کو قبول کیا، نہ نبی آخر الزمان کو قبول کیا، اور نہ مسلمان کو قبول کیا. اور مدینہ کے لوگوں نے قرآن کو بھی قبول کیا، نبی آخر الزمان کو بھی قبول کیا، اور مسلمان کو بھی قبول کیا. مکے کے لوگ قرآن کو قبول نہ کر کے، نبی آخر الزمان کو قبول نہ کر کے، مسلمان کو قبول نہ کر کے دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، مارے گئے. اور مدینے کے لوگ قرآن کو قبول کر کے، نبی آخر الزمان کو قبول کر کے، مسلمان کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، آباد ہو گئے. مکہ کے مشرکوں نے سوال کیا کہ جی آپ کو ایسی کتاب لائیں، اس کتاب کے ساتھ فرشتے ہوں، وہ پھر فرشتہ ہمیں کہے یہ اللہ کی سچی کتاب، پھر ہم آپ پہ ایمان لائیں. لو بنا لیا تفاوت ہوئی وڈا کہ میں کہتے اچار پانا نہ لیا تفاوت جاؤ جہنم میں، تمہارے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی رحیم تھے، چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جی ہو جائیں. ہم جیسے کوڑا آدمی ہوتا جا دباؤ، نہ تمہارے سوال کی ضرورت نہ تمہارے ایمان دباؤ. جی کیا کرنا ہے ہمیں؟ تم ایمان قبول کر لو، بس جہنم میں اندر ہی ٹھیک ہے، دوسری جاؤ اللہ پر ہی چلو. اللہ سوال کیا کہ کتاب ہو جی، کتاب لائیں کو کتاب، فرشتے ہوں ساتھ، وہ فرشتہ کہے یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر مانیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، محبوب اگر ہم آپ پہ کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی،
کاغذ میں کیا ہوتی کتاب لکھی ہوتی. فلمسوہ یہ اس کتاب کو ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ایسے ہاتھ لگا کے کہ واقعی یہ کتاب ہے, چھو بھی لیتے ہاتھوں کے ساتھ اس کتاب کو, تو پھر کیا ہوتا لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ واضح جادو ہے. کتاب کو چھو بھی لیتے دیکھ بھی لیتے پھر بھی کتاب کو کیا کہتے ہیں یہ کتاب جادو ہے. جی اندازہ لگائیں ضد اور اناد کا, اس قدر حسد ضد اور رات دل میں آ جائے نا پھر آدمی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا, ضد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے. پھر بھی یہ لوگ کہتے چھو بھی لیتے ہاتھ لگا لیتے کتاب کو دیکھ لیتے ہے جی, تو پھر بھی یہ کیا کہتے یہ کتاب نہیں جی یہ تو جادو ہے, بہت بڑا جادو ہے. یہ مکے کے لوگ قرآن کو کبھی کہتے جادو ہے, کبھی کہتے یہ کہانت ہے. مکے کے لوگ جب مقابلہ نہ کر سکے پہلے دن نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے. جب یہ قرآن کو ختم نہ کر سکے تو پھر کیا کہنے لگے گی یہ جادو ہے جی. کبھی کہتے یہ کہانت ہے, کبھی کہتے جی یہ شاعری ہے. جب شاعر کا ایک کلام شاعری ہوتی ہے, اللہ کے نبی شاعر نعوذ باللہ یہ ان کا کلام ہے شاعری. اور کبھی کہتے بھائی ایمان کہ اس نبی کا اپنے ہی بنایا ہوا ایک کلام ہے یہ اللہ کلام ہے. کبھی کہتے یہ قرآن جو ہے یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہے جی. جھوٹا آدمی کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا او بدبختو او مشرکو کافرو یہ قرآن جادو نہیں ہے, یہ قرآن کہانت نہیں, شاعری نہیں, قصے کہانیاں نہیں, یہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یا اللہ پھر کیا ہے قرآن بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے, یہ بزرگی والا قرآن ہے, یہ عزت والا قرآن ہے, عظمت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ یہ لوح محفوظ سے ہی آیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کلا انہا تذکرہ وہ لوگوں قرآن نصیحت ہے. قرآن کیا ہے نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ کسی پہ جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے, دل مننے کی بات ہے, خوشی کا سودا ہے. جو بھی عربی عجمی شرقی غربی جنوبی شمالی امیر غریب جو چاہے قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھ کے قرآن پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جبر نہیں کسی پہ. اب آپ ہم بیٹھتے ہم زبردستی بٹھا رہے ہیں, اپنے شوق سے بیٹھ رہے ہیں آپ, کیوں جی اللہ بٹھا رہا ہے آپ کے دل میں اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی, قرآن کی محبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں. اور میری وجہ سے تو نہیں بیٹھ رہے ہیں, کسی اور غرض سے نہیں بیٹھ رہے, اللہ کے قرآن کے لیے بیٹھ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. فذکر محبوب نصیحت کر, انما انت مذکر تو مذکر ہے, تیرا تو کام بھی نصیحت کرنا ہے. تو مشکل کشا حاجت روا ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا نہیں, مذکر ہے تو مذکر نصیحت کرنے والا. تیرا کام نصیحت کرنا ہے, نصیحت کرتا جا, قرآن بیان کرتا جا, نصیحت کرتا جا. اور کس سے نصیحت کرنی ہے؟ فذکر بالقرآن, قرآن سے نصیحت کرنی ہے. قرآن سے ساتھ قرآن بیان کرتا جا, نصیحتیں کرتا جا. انہ لذکر لک ولقومک محبوب تیرے لیے بھی نصیحت قرآن ہے, تیری قوم کے لیے بھی نصیحت قرآن ہے. اللہ نصیحت قرآن سے ملے گی. اللہ ہمارے محبوب تیرے لیے بھی نصیحت قرآن اور تیری قوم کے لیے بھی کیا ہے نصیحت قرآن. نصیحتیں یہاں سے ملیں گی, ہدایت یہاں سے نصیب ہوگی بھائیو, اس کے بغیر نصیحت مل ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا مکہ کے مشرکوں نے کہ اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, کہا انہوں نے کیوں نازل ہوا اس پہ ایک فرشتہ. فرشتہ ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ نازل ہوتا اوپر سے اس کے ساتھ ہوتا, اور پھر وہ کہتا فرشتہ ابو جہل صاحب ابو لہب صاحب مکے کے سرداروں قریشیوں چودھریوں میں اللہ کا فرشتہ ادھر سے آیا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کو رسول مان لو, تو یہ نبی اللہ کا اس کو رسول مان لو. ہمیں وہ ایسے فرشتہ کہتا تو پھر ہم آپ کو رسول مان لیتے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, اگر ہم نازل کرتے فرشتے کو پھر کام ہی پورا کر دیا جاتا, کام ہی پورا ہو جاتا.
ہاں کیوں؟ فرشتہ جو ہے اس کی اپنی ایک شکل ہے، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. جب فرشتہ اپنی شکل میں ان کے سامنے دے سارے ہی مر جاتے، فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تب مر جاتے، ہلاک ہوتے، کام ہی ان کا ہو جاتا. تم ملائیوں سے ڈیل بھی نہ دیے جاتے، یہ فرشتے کو دیکھ کے سارے کے سارے مر جاتے. کہہ رہے نا فرشتہ نازل ہوتا، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا کام ہی ہو جاتا. کیوں؟ فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے اس کی شکل میں، اس کی اور شکل ہے، بڑی ہیبت ناک خوفناک شکل ہے. اس شکل دیکھ کے مر جاتے سارے کے سارے بے ایمان. یہ ان کو ڈھیل ہی نہ ملتی، دیکھتے ہی مر جاتے ہیں. تو ان میں یہی خیر ہے ان کی کہ فرشتے کو ہم نے نہیں بھیجا. ان میں ان کی بہتری ہے، خیر ہے کہ مرے نہیں. اگر فرشتہ آ جاتے مر جاتے سارے ہلاک ہو جاتے. اللہ کے محبوب نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. ایک دفعہ غار حرا میں اللہ کے نبی نے دیکھا اصلی شکل میں جبریل کو، اور جبریل علیہ السلام کو دیکھ کہ اللہ کے نبی کے وجود پہ کب کبھی تاریخ ہو گئی، کب کبھی ڈر گئے. امی خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کوئی موٹا کپڑا دے دو، سردی لگ رہی ہے. دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے اللہ کے نبی. پھر معراج کی رات اللہ کے محبوب نے سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو دیکھا. فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں جبریل کے. اور بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی 2 دفعہ اللہ کے محبوب نے جبریل علیہ السلام کو جبریل کی اصلی شکل میں دیکھا. ویسے جبریل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے نبی کو قرآن لے کے آتے تھے، بار بار آتے تھے، تو انسانی شکل میں آتے تھے. اللہ کے نبی ایک صحابی تھا دیا نامی، اس کی شکل میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پاس اللہ قرآن لے کے آتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جب مہمان بن کے، ہے جی، وہ بھی فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے، اس کی شکل میں آئے ہیں، سونے کپڑے، سونیاں شکلا، مہمان. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. جی 15 دن سے کوئی مہمان ہی نہیں آیا تھا، تو مہمان آ گئے فرشتے 12 یا 3 جتنے بھی تھے مہمان، سونی شکلا، سونے کپڑے پا کے، ہے جی. ابراہیم بڑے خوش ہوئے. تو پھر یہی فرشتے مہمان بن کے حسین لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے. وہاں بھی اپنی شکل میں نہیں گئے، انسانی فرشتوں کی شکل میں، تو انسانی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بن کے گئے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ نازل ہوتا، فرشتہ آ جاتا، یہ تو فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، مر جاتے، ہلاک ہو جاتے ہیں. جی ملا ان کو ڈھیل بھی نہ دی جاتی، دیکھتے ہی مر جاتے. ان کی بہتری اسی میں ہے کہ فرشتہ نہیں آیا ان کے پاس. اللہ دوسرا مطلب یہ اس کا، اگر یہ کہہ رہے ہیں فرشتہ نازل ہوتا، ہم فرشتے کو نازل کرتے پھر یہ ایمان نہ لاتے، پھر بھی ان کا بیڑا گرک ہو جاتا، پھر بھی ان کو تباہ کر. کیوں؟ جب کوئی قوم معجزہ طلب کر کے اس کا انکار کرے پھر قوم کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ برباد کر دیا جاتا ہے. ہاں، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا، یہ کچھ پہاڑ ہے اس میں سے حاملہ گابن اونٹنی بعد آئے، بچہ جنے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. دعا مانگی اللہ کے نبی نے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پہاڑ پھٹا، اللہ پہاڑ پھٹ گیا، کچھ پہاڑ حاملہ گابن اونٹنی نکل رہی ہے، بڑی موٹا تھا، بٹی تازہ، سامنے بچہ جنتی ہے. جادو ہے جی. موجے کو اونٹنی کو قتل کر دیا انہوں نے، بے ایمانوں نے موجے کے انکار. اللہ بن کا بیڑا گرک کر دیا. سب کو 3 دن زندہ رہیں، فرمایا 3 دن کھا پی لو، موج کر لو، برباد ہو جاؤ گے 3 دن کے بعد. برباد کر دیا اللہ پاک. پیچھے آپ نے پڑھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کیا طلب کیا تھا؟ مائدہ دسترخوان آیا، نازل ہو گیا، کھانا کھاتے رہے. تو پھر کچھ لوگوں نے اللہ پاک کے حکم کی پابندی نہیں کی، جیسے اللہ پاک کا فرمان تھا، اللہ پاک نے کو کیا بنا دیا؟ خنزیر بنا دیا اللہ پاک. یعنی جب کوئی معجزہ طلب کر لے قوم، پھر اس کا انکار کرے، پھر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ان کی بہتری ہے، بھلائی ہے کہ فرشتہ نہیں آیا، یہ انکار کر دے، سب کے ساتھ ان کا کام ہو جاتا ہے. پھر یہ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ اگر اللہ پاک نے ہماری طرف کسی کو رسول بنا کے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتے کو بھیجتا. آپ تو انسان ہیں، اللہ کے نبی بشر ہیں، تو آپ کو رسول ہی مانتے. ایک بشر بھی رسول ہوئے، کوئی رسول ہوتا، فرشتہ ہوتا، ہماری طرف آتا، فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا. اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ ہاں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم کرتے اس فرشتے کو رسول، البتہ کرتے ہم اس کو آدمی. مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو انسانی شکل میں رسول بنا کے بھیجتے، بشر کی شکل میں رسول بنا کے بھیجتے.
اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں جی. اور جب وہ بشر کی شکل میں فرشتہ رسول بن کے آتا تو کیا ہوتا؟ فَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور شبہ ڈالتے ہم ان پہ جس شبے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس شبے پڑے ہیں ان کے رسول بشر رسول نہیں ہو سکتا. فرشتے کو ہم بشری شکل میں رسول بنا کے کوئی بات پھیر تھی. یہ اللہ کے محبوب اسی لیے رسول نہیں مانتے کہ بشر کہتے ہیں. بشر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے. وہ فرشتہ ہی بشری شکل میں آتا. وہی بات آتی ہے فرشتے کو بشر ہونے کی وجہ سے رسول نہیں ماننا تھا. بات تو ہوئی تھی، پھر بھی کیا فائدہ پھر فرشتے کو رسول بنانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سمجھ گئے نا آیت؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ پاک نے رسول ہمارے ادھر بھیجنا تو کس کو بھیجنا؟ فرشتے کو. آپ تو بشر ہیں، اللہ کے آپ تو بشر انسان ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی فرشتے کو ہی بالفرض رسول بنا کے بھیجنا تو ہم نے اس کو انسانی شکل میں بھیجنا تھا. فرشتے کو تو آگے بشر ہیں، آگے انسان ہے. فرشتے اور بشر کو کیا جوڑ ہے؟ بشر کا بشر کے ساتھ جوڑ ہے. اس کو ہم نے کیا بشری انسان ہی بنا کر فرشتے کو بھیجنا تھا. تو اگر ہم اس کو بھیج دیتے فرشتے کو بشری شکل میں رسول بنا کے، پھر بات پھر وہی تھی جی. جس شبے میں پڑے ہوئے اسی پھر رہتے ہی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. جب فرشتے کو رسول بشر دے بشری شکل میں، فرشتہ بھی رسول نہیں ہو سکتا، بشر ہے یہ بھی رسول نہیں ہو سکتا. بات تو ہوئی تھی. تو پھر فرشتے کو بشر بنا بشری شکل میں رسول بنا کے بھیجنا کیا فائدہ؟ اللہ. ان لوگوں نے توجہ کرنا، ذرا حاضر ہو کے بیٹھنا، علمی باتیں ہیں. ان لوگوں نے مکہ کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کیا کیا؟ اقرار. بشر ماننا، رسول نہیں ماننا. بشر ماننا، رسول. اب لوگ کیا کرتے؟ بشریت کا انکار کرتے ہیں، رسول مانتے ہیں. اب اللہ کے رسول کی بشریت کا انکار ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا. بات ایک ہی ہے، کہانی ادھر کو پکڑو نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بشریت کا انکار کریں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کے محبوب بشر بھی ہے، نور بھی ہے، رسول بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہے. اب توجہ کرنا. اللہ کے محبوب ذات کے لحاظ سے، انسانی تقاضوں کے لحاظ سے بشر ہے، ذات کے لحاظ سے انسانی تقاضوں. اب دیکھیں نا، جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی ایسی اس طرح پیدا ہوئے، کیوں نہیں؟ اس طرح پیدا ہوئے. ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی ماں باپ ہے کہ نا. اللہ کے نبی کی اماں کا نام کیا ہے؟ کیوں جی؟ ابے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اس طرح اللہ کے محبوب کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے جی. اللہ کے محبوب کے دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، اوپر تک سارا سلسلہ ہے. اور اللہ کے محبوب جس طرح ہمارے بیوی بچے ہیں، اللہ کے محبوب بھی کیا ہے؟ بیوی بچے ہیں. ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی کھاتے تھے. ہمیں بھوک لگتی ہے، اللہ کے رسول کو بھوک لگتی نہیں. پیٹ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ، ہم پیتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی. ہم گوشت کھاتے ہیں، اللہ کے محبوب گوشت کھاتے ہیں. یہ سارے بشری تقاضے ہیں. جو بشر کرتا ہے وہی ساری سیکھتے ہیں، بشر والی بشری تقاضے. اللہ اکبر. ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی پریشان کر کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے اللہ کے نبی پریشانی. ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب. سفر حضرت ہمارا ہے، اللہ کے محبوب سفر حضرت تھا، سارا سلسلہ تھا وہی. اور اللہ کے محبوب صفت کے لحاظ سے نور ہے، صفت اللہ کے نبی کی نور ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کا کھانا بھی نور ہے، پینا بھی نور ہے، روشنی. نور کا معنی روشنی. اللہ کے نبی چلنا نور ہے، بیٹھنا نور ہے، لیٹنا نور ہے، سونا جاگنا. نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے ہمارے لیے، نور ہدایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. باقی مقام کے لحاظ سے اللہ کے محبوب، ساری مخلوق کا مقام ایک طرف، اللہ کے محبوب کا مقام ایک طرف. مقام کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے بشر ہے، تقاضوں کے لحاظ سے تقاضے ہم میں اللہ کے رسول میں ہیں، لیکن مقام کے لحاظ، صفت کے لحاظ سے اللہ کے نبی نور ہے. مقام کے لحاظ سے پوری مخلوق کے مقام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے محبوب کے مقام کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے، اٹھایا جائے، پوری مخلوق کے مقام والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اللہ کے محبوب کے مقام والا پلڑا نیچے چھپ جائے گا. اور سمجھو، جو کہے
کہ نبی شان میں، توجہ کرنا نقطے ہیں قیمتی، جو کہے نبی شان میں ہم جیسا، شان میں ہم جیسا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور جو کہے نبی شان میں رب جیسا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، سمجھے؟ جو کوئی کہے شان میں نبی ہم جیسا مسلمان نہیں ہے، جو کوئی شان میں نبی رب جیسا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، علی علی ہے، رب رب ہے۔ نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی شان، رب کی اپنی شان ہے۔ بھائیو فرق ہے، گڈ مڈ نہیں کرنا، خلط ملط نہیں کرنا۔ نبی مانگنے والا، ولی مانگنے والا، اللہ دینے والا، نبی ولی چولیاں پھیلانے والے، اللہ نبیوں ولیوں چولیوں کو روکنے والا۔ نبی ولی سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشر صلی اللہ علیہ وسلم، یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہے۔ یاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہوتا۔ ایک پتھر سڑک پہ لگ رہا ہے، ایک پتھر گٹھی کے گھینے میں لگ رہا ہے، نگینے میں، اتنا فرق ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہمارے شان میں اور اللہ کے محبوب کے شان میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے تو اس کی انسانی شکل میں بھیجتے، آگے انسان ہے، بشر بنا کے بھیجتے، جو بشری شکل میں فرشتہ آتا ہے رسول بات چاہے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ان کی نبوت کو، اس کو بشر ہونے کی وجہ سے انکار کر دیتے، فائدہ کوئی نہیں تھا فرشتے کو رسول بنانے کا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والا کا دستیا برسول من قبل کا، البتہ تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، مذاق کیا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ محبوب اگر یہ مکی کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ان کا بھی وہ کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا ان میں سے، ما اس چیزیں تھے وہ چیز کا مذاق کرتے، جس عذاب کا لوگ مذاق کرتے تھے، کہ جب وہ عذاب آیا نا اس عذاب نے ان کو کیا کر لیا، گھیرا پا لیا، گھیرا، ہاں جی گھیر لیا ان کو عذاب نے، پھر ایسا گھیرا پایا کہ اللہ کے عذاب سے نکل نہ سکے، کوئی رستہ نہ ملا، بس وہیں مر گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ فرمایا کل سیرو فی الارض، اللہ قرآن میں کہتا ہوں نا جی، یہ کھڑک کے بات کرتا ہے، کھڑک کے، روب کے ساتھ، جلالت کے ساتھ بات کرتا ہے، ہماری طرح یہ نہیں کرتا، ہم آئے ہیں جی اللہ کے لیے، ہے جی بس ایسے ویسے ہمارے ساتھ چلو کھلا ہے، ایسے نہیں، قرآن کھڑک کے بات کرتا ہے جلالت کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے، اللہ جلالت والا ہے، تو قرآن بھی کیا ہے، جلالت والا ہے، یہ روب کے ساتھ بات کرتا، سب کی بات نہیں کرتا قرآن۔ قل سیروا فی الارض، محبوب کہہ دو چلو زمین میں، ہوئے مشرکو کافرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ کہا کہ مشرکو کافرو سیر کرو زمین میں، تم کیا کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو اللہ کی توحید کی، اللہ قرآن کی، رسول کی، انکار کا تکذیب کرتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح چل پھر کے تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے لتر پڑے ان پہ، کیسے جوتے پڑے جنہوں تکذیب کی۔ باز آ جاؤ، اگر تم اللہ کی توحید، قرآن اور نبی کی زبان کی تکذیب سے باز نہیں آؤ گے تو وہی حشر تمہارا ہوا جو تم سے پہلوں کا حشر ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جنگ بدر والے دن نا جتنے بھی 70 کافر بڑے بڑے سردار کافروں میں مرے تھے تو ان کو حکم دیا کہ ایک بدبودار گڑھا تھا، کنواں تھا بدر میں، ان کو اس میں ڈالو ان کی لاشوں کو، جتنے بھی تھے 70 ان کو اٹھا، کافروں کی لاشیں جو بڑے بڑے سردار اٹھا اس بدبودار گڑھے میں، کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا کہ کافرو، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، فتح نصرت کا، اور جو تم سے کیا ہے جتیوں کا سلا، تمہیں پورا، تم نے وعدہ پا لیا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا ذلت و خواری کا، تم نے وعدہ وہ پا لیا، پورا ہو گیا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر وہ دیکھو کیسے وہ انجام تکذیب کرنے والوں کا۔ فرمایا کل مما فی السماوات والارض،
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب کافر و مشرکوں سے کہو یہ اللہ کا کھا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی ہی بغاوت کر رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے یہ کس کا ہے؟ پوچھ کون مالک ہے اس کا، کون خالق ہے، کس کا کنٹرول ہے؟ پوچھو ان سے محبوب زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے اس کا کون مالک ہے، اس کا کون خالق ہے، اس کا کون. پوچھو ان سے، سوال کرو میرے محبوب. فرمایا قل للہ، محبوب آپ ہی کہہ دو چھوڑو ان کو، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ہر چیز کا خالق بھی کون ہے، ہر چیز کا مالک بھی کون ہے، ہر چیز کا کنٹرولر بھی کون ہے. کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے پکا وعدہ کر لیا کہ اللہ کیا کرے گا؟ رحمت کرے گا. ان رحمتی غلبت علی غضبی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے. میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے، میری رحمت جیت گئی ہے، میرا غصہ ہار گیا ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت زیادہ ہے، اللہ پاک کا عذاب کیا ہے؟ غالب کیوں آ گئی؟ کامیاب ہوئی ہوتی ہے جو غالب دو پلوار کو لینا ہے، ایک اوپر ایک نیچے ہے. کیوں جی؟ یہ اوپر والا کامیاب ہے، غالب ہے. میں میری رحمت میرے غضب پہ کیا گئی ہے؟ غالب. اللہ کی رحمت جیت گئی، اللہ غصہ ہار گیا. کہ جنتیں کتنی ہیں؟ 8. جہنمیں کتنی ہیں؟ 7. یہاں سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت زیادہ ہے، عذاب کیا ہے؟ کم ہے. اور جو جنت میں جائے گا وہ جنت سے نہیں نکلے گا. جو جہنم میں لوگ جائیں گے جہنم سے نکل کے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جہنم میں نہیں جائیں گے. یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے؟ زیادہ ہے. اللہ پاک کا عذاب کیا ہے؟ تھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا. جتنی بھی دنیا میں یہ مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، دوست دوست سے، والدین اولاد والدین سے، یہ ساری جانور پرندے درندے یہ سب محبتیں کرتے ہیں، یہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. ایک رحمت ہے. دن قیامت کے اللہ پاک اس ایک رحمت کو ایک کم 100 رحمتوں کے ساتھ ملا کے اپنی پوری 100 رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے. اور وہ رحمتیں کس پہ ہوں گی؟ 100. منافقوں پہ نہیں ہوں گی، کافروں پہ نہیں ہوں گی، مشرکوں پہ نہیں ہوں گی. وہ 100 رحمتیں اللہ ایمان والوں پہ فرمائے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں پہ رحمت. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ اللہ تم تمام کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جو بھی ہو تم اولاد آدم. لا ریب فی، قیامت میں شک. جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فی، جس طرح قرآن میں شک نہیں ہے تو قیامت میں بھی شک نہیں ہے. قرآن بھی ہے، قیامت بھی آئے گی، اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ آ کے رہے گا، دن قیامت کا آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جن گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لاتے. جو لوگ گھاٹے میں پڑ گئے وہ ایمان نہیں لاتے. مطلب کیا؟ ایک آدمی کے پاس ساری دنیا ہے، ایمان نہیں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. ایک آدمی کے پاس ساری دنیا ہے، ایمان نہیں، کس میں ہے؟ وہ گھاٹے میں. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے، وہ کس میں؟ نفع میں. اللہ کے یہاں وہ نفع میں ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور واسطے اس کے ہے جو چیز ساکن ہے رات میں اور دن میں. رات میں دن جو چیز ساکن ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے. کچھ چیزیں رات میں سکون پکڑتی ہیں، دن میں متحرک ہوتی ہیں. اور کچھ اللہ کی مخلوق دن میں سکون پکڑتی ہے اور رات میں کیا ہوتی ہے؟ کئی جانور ایسے ہیں، یہ جانور موزی جو نکلتے ہیں رات کو ہیں، یہ چھپکلی وغیرہ، چمگادڑ، یہ وہ ہے جی موزی جانور، یہ رات کو دن میں آرام کر چھوٹے رہتے ہیں اور رات کو کیا کرتے ہیں؟ یہ نکلتے ہیں. مچھر مکھیاں، ہم سو جاتے ہیں رات کو، حیوان جانور چوپائے انسانی سارے سو جاتے ہیں. تو دن کو وہ سو جاتے ہیں، یہ متحرک ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، کارخانے بسیں، یہ وہ جانور کیا لگ جاتے ہیں.
یعنی اللہ کچھ مخلوق ایسی ہے جو رات کو ساکن ہوتی ہے، دن میں کیا ہوتی ہے متحرک، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو دن میں ساکن ہوتی ہے رات کو کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اشکال آ گیا، وہ اشکال سمجھو کہ جب رات میں جو چیز ساکن ہے، دن میں جو چیز ساکن ہے، وہ اللہ اس کا مال ہے، جو رات دن میں چیز متحرک ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہ اعتراض آ رہا ہے یہاں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر، شاہ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ ہوئے ہیں، ان سے پوچھا مریدوں نے کہا جی جب آپ تقریر کرتے ہیں نا بیان اصل نیند آتی سننے، جب نقلیے دیکھنے ہیں بھانڈے یا جی جاگتے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے نا قرآن، یہ پھولوں کا بستر ہے، اور جو پنڈ پنڈ ہے نکلیے وہ کانٹو فلاں کے بستر سے آ جاتی نیند، کنڈیا کے بستر سے یہ مطلب نہ سمجھے تو ساری سو جو وہ اس سے بیٹھو یار، اللہ کا قرآن ہے، بیدار ہو کے بیٹھو۔ ہاں جی اشکال کیا ہے یہاں بھائی کہ جو بھی چیز رات میں دن میں ساکن اس کا مالک کون ہے؟ متحرک چیزیں جو دن رات میں ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہاں ساکن چیزوں کا اللہ پاک اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ ساکن چیزوں جو ہے ان کی مقدار زیادہ ہے، اور جو متحرک چیزیں ان کی مقدار کیا ہے؟ کم ہے۔ پھر جو متحرک چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو کے ساکن ہی ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ نقطے کی بات ہے کہ ان کا اس لیے اللہ ذکر فرمایا ہے کہ ساکن چیزیں کیا ہے؟ زیادہ ہیں، اور متحرک چیزیں کیا ہیں؟ تھوڑی ہیں۔ پھر جو متحرک ہیں یہ بھی ساکن ہو جائیں گے، ختم ہو گئی، اس لیے اللہ نے ساکن کا ذکر فرما دیا، متحرک کا ذکر نہیں کیا، ورنہ ساکن چیزیں کا بھی مالک اللہ ہے اور متحرک چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے بھائی، وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی اللہ قرآن ہے بھائی، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جانا کو نبی نہ ولی نہ قرآن ہے یارو۔ بتلاؤ یہاں کو کسی کا نام آ رہا ہے؟ کو ملنگ آیا قرآن میں؟ فوٹو ہول اس سطح پر آئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ کو بابا وہی سننے والا ہے، وہی وہ سب کی سننے والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے جی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو کافر مشرک یہ غیر معقول غیر ضروری جو سوال کر رہے ہیں، پیچھے وہ نہ باتیں یہ ہوئی، اللہ ان کے سوالوں کو باتوں کو بھی سننے والا ہے، اور جو اس قسم کے غیر ضروری سوال کر رہے کافر، اللہ ان کافروں کو بھی جاننے والا ہے، یہ مطلب۔ ولو نزلنا علیہ کا کتاب، اور اگر نازل کرتے ہم آپ پہ کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، فلمسوہ پس اس کو چھو بھی لیتے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، لقال اللہ نے البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے مگر یہ جادو ہے واضح، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں یہ کہ کیوں نہیں نازل کیا اس میں کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور اگر نازل کرتے ہم کوئی فرشتہ البتہ کام کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون پھر یہ دیل بھی نہ دیے جاتے، ولو جعلنا، اور اگر کرتے ہم اس فرشتے کو رسول، لجعلناہ رجلا، کرتے ہم اس کو کیا؟ آدمی، یعنی اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو انسانی شکل میں رسول بنا کے بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور شبہ ڈالتے ہم ان پہ جس شبہ پڑے ہوئے تھے وہی شبہ کو رہنا تھا۔ اللہ کے محبوب کو ایک بشر ہونے کی وجہ سے رسول نہیں مانتے، فرشتہ بشری شکل میں رسول بن گیا تھا، اس کو بھی رسول ہی ماننا تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تک مذاق کیا گیا محبوب رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا ان میں سے، ماں اس چیز تھے وہ چیز کا مذاق کرتے، عذاب کا مذاق کرتے تھے نا، کب آئے گا مذاق؟ لیا پھر عذاب، جنہیں کہتے نا جڑا سب کرنا کڈلا تم لیا کیوں نہیں؟ مذاق بھائی مان فاتنا بھی ماں تعیدنا کہتے تھے جس چیز کا وعدہ کرتا ہے عذاب لیا کیوں نہیں؟ جلدی لیا اللہ۔ پھر جب وہ آیا نا عذاب تو اس عذاب نے کیا پا لیے ان کو؟ گھیرے پا لیے، گھیرے اوپر سے نیچے سے دائیں گھیرے پڑ گئے، پھر بھائی مان نکل نہ سکے گی، اسی میں مر گئے۔ محبوب کہہ دو چلو زمین میں، تم منظرو کی بکانا عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسے وہ انجام تکذیب کرنے والوں کا۔ کل مما فی السماوات والارض، محبوب فرما دو کہ واسطے کس کے ہے جو آسمانوں میں ہے زمین ہے، کون مالک ہے کون خالق ہے، اس کا عدل چلتا ہے، بتلاؤ پوچھو ان سے بدبختوں سے،
کل للہ بابو چھوڑو ان کو، یہ کہیں نہ کہ آپ ہی کہہ دیں کہ ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، ہر شے پہ کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ رحمت کو لکھ لیا ہے کہ اللہ رحمت کرے گا۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ جمع کرے گا تم تمام کو اللہ دن قیامت کے عالم میں شک نہیں ہے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور واسع اسی کی ہے، اس کے ہے جو چیزیں ساکن ہیں رات میں اور دن میں، اور جن چیزیں رات دن میں متحرک میں وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اللہ جزا دے گا آپ رات کو۔ اچھا